نقش قدم پہ ہے، کوئی مظہر عیسیٰ ہے، کوئی مظہر موسیٰ ہے، کوئی مظہر سلیمان ہے، کوئی مظہر ایوب و یعقوب ہے، لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نبی پاک کے نقش قدم پہ ہوں جو تمام کمالات کے ماہتاب۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کرامت الولی معجزۃ لنبی ہی، کہ ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا۔ بے شک بے شک۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ تو آپ کی تقریر میں یہ ہوتا تھا، کوئی مائک وغیرہ کا تو دور تھا نہیں اس وقت، 50 60 ہزار کا مجمع ہوا کرتا، اور جتنا لوگ آگے سنتے تھے نا اتنی ہی پیچھے والے بھی سنا کرتے تھے، سب برابر سنتے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ واعظ بیان کر رہے تھے، اور اس واعظ میں آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بلند پائے کے بزرگ اور ولی ہیں۔ بغداد کے اندر آپ کا شمار ان 4 اولیاء کاملین میں ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے بکثرت مردہ زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت علی بن حیدی اتنے مشہور پائے کے بزرگ اور ولی ہیں کہ صاحب حیات الحیوان ضمیری نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ انسان علی بن حیدی کا نام ادب و احترام سے لے لے، اللہ رب العزت اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ اتنے بلند پائے کے بزرگ اور ولی ہیں۔ دیکھیے جب راوی مستند ہوتا ہے نا تو روایت بھی اس کی مستند ہوا کرتی ہے۔ یہ اس واقعے کے راوی حضرت علی بن حیدی آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم واعظ بیان فرما رہے تھے اور میں سامنے بیٹھ کے سن رہا تھا، مجھے نیند آ گئی، اور نیند لگی کیا کہ مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ خواب میں مدینہ کے ماہ تمام حضرت آمنہ کے لال تشریف لائے، میں خواب میں مدینہ کے ماہ تمام کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر بند کر دیے، ممبر سے نیچے اترے، اپنے مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ مار کر کھڑے ہو گئے، اور سرکار غوث اعظم جب کھڑے ہوئے نا تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی بن حیدی کی آنکھ کھلتی ہے، علی بن حیدی فرماتے ہیں حضور گستاخی ہوئی، معاف کر دیا، میرے سامنے کھڑے ہیں۔ نیند لگ گئی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، مدینہ کا ماہ تمام میری نگاہوں میں جلوہ گر ہو گیا۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے علی بن حیدی، ارے معذرت کی کیا بات ہے؟ جب تک آمنہ کے لال، جب تک میرے نانا جان تمہارے خواب میں جلوہ گر تھے، تم خواب میں مدینہ کے ماہ تمام کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، اور میں عبد القادر جیلانی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا، اور نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ یہ مقام ہے۔ اور دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الحق فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان کو اختیار نہیں ہے، شیطان کو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ نبی کی شکل اور نبی کی صورت اختیار کر سکے۔ بے شک۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں مشہور تھا، جب آپ نے بغداد کے ممبر سے قدمی حاضہی رفعت علی کل ولی اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء کاملین کی گردن پہ ہے نا۔ تو اس وقت دنیا کے اطراف و جوانی میں جہاں کہیں بھی اولیاء کاملین تھے، سب نے اپنے سر نیاز خم کر دیے۔ خود ہند کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے، جیسے آپ نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا والعینی وراسی، اے غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پہ ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضہی علی قدر کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کی تمام اولیاء کی گردن پہ ہے۔
اس وقت ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے بارے میں اس زمانے میں مشہور تھا شیخ المشرق، اور حضور غوث اعظم یہ شیخ المغرب کے نام سے یہ مشہور تھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شیخ المغرب کے نام سے. شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے آپ نے یہ سنا قدمی حاضی رحمت کل ولی اللہ، تو آپ کے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ کی زبان سے بار بار یہ جملہ نکلنے لگا اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکۃ انی سمعت وعدک. بار بار یہ جملہ فرمانے لگے. جب آپ جذب کی دنیا سے باہر آئے تو مریدوں نے کہا حضور آپ ابھی کیا یہ فرما رہے تھے، بار بار آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا. تو شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بغداد کے ممبر سے جب حضور غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رب تعالی کی جانب سے میرے دل پہ الہام ہو رہا ہے کہ اے شیخ محمد مغربی، ارے تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بھی آپ کی اطاعت میں اپنا سر نیاز خم کرتا. سبحان اللہ. اس لیے میں نے یہ کہا اللہم انی اشہد و اشہد ملائکۃ انی سمعت وعدک، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی بات سن لی اور ان کی اطاعت میں سر جھکا دیا. یہ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا جانے کوئی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار.